قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنی علما اللہم آمین. محترم بزرگان دین، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، امت کے پاسبانوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں آپ کو پوری کائنات کو وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر انبیاء کرام اور رسل اعظام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو ہماری جملہ عبادتوں کا اکیلا حقدار اور مستحق ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے کائنات کو تخلیق بخشی اور ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے انبیاء کرام انسانوں کی شکل میں اور رسل اعظام کو اس دنیا کے اندر پیغام دے کر، احکامات دے کر بھیجا ہے. تمام انبیاء کرام نے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا اور
اپنی اپنی امت کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی، رضامندی اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ سب سے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام پایا تھا، جو قانون اور شریعت اور جو احکام اللہ کی طرف سے آپ کو ملے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم تک پہنچایا نہیں، بلکہ اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر ان احکام پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔ محترم حاضرین، بعض ذرائع سے آپ کو آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک اور موضوع پتہ چل گیا ہوگا۔ اجتماعیت، اہمیت، مفہوم اور اس کے تقاضے۔ اجتماعیت کیا ہے، جس کو ہم دوسرے ناموں سے بھی پکارتے ہیں، جسے ہم اتحاد، اتفاق اور یونٹی کہہ لیتے ہیں۔ یہ اجتماعیت، اتحاد و اتفاق یا یونٹی کی اہمیت کیا ہے ہر کسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر جب جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، شب و روز گزار رہے ہیں اور سب سے ہنسنا، بولنا، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمارے مشاہدے میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ یقیناً یہ تمام چیزیں اگر کہہ لیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اور کائنات کی تمام تر مخلوقات مبالغہ نہ ہوگا یہ کہنا کہ ہر چیز ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتی ہے۔ جی ہاں، آسمانوں پر جگمگاتے ستارے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق، اسی طرح اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سے دریا، سمندر، پانی کے قطرے قطرے، یہ تمام چیزیں ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتی ہے، اجتماعیت کا سبق پڑھاتی ہے۔ اگر تارے یہ بکھرے ہوئے نہ ہوں، ایک جگہ ہوں، تو وہ اگر بکھرے ہوئے ہوں تو انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یا اسی طرح سے یہ بکھرے ہوئے تارے کسی چیز کو انجام نہیں دے سکتے، کسی عمل کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بکھرے ہوئے ستارے ہیں، بکھرے ہوئے تارے ہیں۔ لیکن وہی اگر سورج کی شکل اختیار کر لے تو انسان تھوڑی دیر اس کا ٹھہرنا بھی اس کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ ستارے الگ الگ ہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اور اگر ایک ہی ساتھ سب جگمگاتے ہوں تو راہگیر کو راہ کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہکشاں کہلاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ دریا کا پانی، سمندر کا پانی اگر سمندر سے الگ ہو جائے، اگر یہ دریا سے الگ ہو جائے تو یہ کچھ اپنے اندر اہمیت نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں، جو چاہے گلاس میں ڈال دے، جو چاہے جگ میں ڈال دے، جو چاہے پھینک دے۔ لیکن یہی جب موج کی شکل میں، لہر کی شکل میں ہو تو انسان کیا بڑی بڑی مخلوقات کو، پہاڑوں تک کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ یہی لہریں، یہی موج ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرود دریا کچھ نہیں۔ دریا میں جب تک وہ دریا سے ملا ہوا ہو، پانی دریا سے جڑا ہوا ہو، سمندر سے جڑا ہوا ہو، تب اس کا نام موج ہے، جبکہ وہی پانی ہے۔ جب اسے نکال دیا جائے، تالاب کا پانی، نہر کا پانی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی بدل دیا جاتا ہے۔ یہی حال ہم امت مسلمہ کا ہے، یہ تمام کمیونٹی کا ہے، تمام قوموں کا ہے۔ اگر اس کے اندر اتحاد ہو، کسی کے اندر اتحاد ہو، اجتماعیت ہو، تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ الگ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ جب جنگل میں شیر جنگل کا راجا کہلاتا ہے، جنگل کا راجا کہلاتا ہے، لیکن وہ جانوروں کو جب بھی شکار کرتا ہے جانوروں کا،
تو ایسا نہیں کہ جھنڈ میں چلا جاتا ہے، بلکہ وہ الگ الگ شکار کرتا ہے۔ اور جب کئی بھینسیں ایک ساتھ ہو تو یہ بھی اتنا عقل مند ہے کہ ایک ساتھ نہیں بلکہ بھڑکا کر کے ادھر ادھر کر کے بھینسوں کو بھی الگ الگ کر کے شکار کرتا ہے۔ اور وہی بھینسیں اگر ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے تو یہ جو جنگل کا راجا کہلاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نہتہ پاتا ہے، کیونکہ اجتماعیت ان کے اندر آ گئی ہے۔ اسی طرح سے تمام جانوریں، تمام چیونٹیاں، یہ تمام چیزیں ہمیں یہ مثال دیتی ہے، یہ سبق پڑھاتی ہیں کہ اجتماعیت کے اندر کیا طاقت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک جگہ سلف صالحین میں سے کسی کا واقعہ نقل کیا ہے، جو کئی روایتوں میں ہم لوگوں نے بچپن میں بھی سنا ہے، ہر ایک نے سنا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک سلف صالحین میں سے ایک شخص نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے اور اجتماعیت اور اتحاد کی قوت اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ مثال دی۔ کہا کہ اپنے ترکش سے تیرے نکالو، کئی سارے تیر تھے، نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد کہا کہ سب مل کر کے توڑو، تقریباً 10 تیر مان لیں آپ، 10 تیر کو توڑو۔ سب نے ایک ایک کر کے کوشش کی، 10 بچوں نے ایک ایک کر کے کوشش کی، توڑ نہیں پائے۔ کہا سب مل کر کے یہ 10 تیر کو توڑو، توڑ نہیں پائے۔ لیکن کہا ٹھیک ہے، تیرکش سے نکال دو، اور الگ الگ تھما دیا تیروں کو، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیر، آسانی کے ساتھ ٹوٹ گیا تیر، آسانی سے ہر ایک نے توڑ لیا۔ کہا یہی اجتماعیت اور اتحاد کی قوت ہے، اگر تم سب ایک ساتھ رہو گے کبھی بھی تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، بلکہ توڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اتحاد کی اہمیت ہے اور اجتماعیت کی قدردانی ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے گھر، خاندان، قبیلے اور اپنی ملت میں اگر اس اتحاد کو برقرار ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی باہر کا ہمیں توڑ نہیں سکتا، بلکہ توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، توڑنے کی فکر بھی اس کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتی۔ جی ہاں، یہی اتفاق ہے جس کی بنا پر صحابہ کرام کے اندر وہ طاقت و قوت تھی کہ کوئی باہر سے ان پہ حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتحاد بھر دی تھی، اور یہ الفت و محبت کی قوت، یا یہی ملت اسلامیہ کی قوت۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کسی اتحاد کی اہمیت ہم نے سمجھ لی، اتحاد کی اجتماعیت کی اہمیت ہم نے سمجھ لی، اگر یہ اتحاد پیدا کرنا ہو تو یہی قرآن و سنت کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ پیدا قوت ہو یہی اجتماعیت، یہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر کے پیدا ہو سکتی ہے۔ اتحاد ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ یہی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے، یا اسی کی بتائے ہوئے تعلیم پر عمل کر کے ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتحاد پیدا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ اگر آپ دنیا بھر کے خزانے لے کر کے بھی اگر آپ چاہتے ہیں ان کے اندر اتحاد پیدا کر دیں، الفت و محبت پیدا کر دیں، اجتماعیت ان کے اندر لا دیں، نہیں لا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اجتماعیت پیدا کی ہے، اتحاد پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کو یہ حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور ایک دوسرے کے خون کے اس قدر پیاسے تھے کہ تم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی، اور ایسا اتحاد، ایسی اجتماعیت پیدا ہوئی کہ آج تک ایسی مثالیں دنیا پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر جو اتحاد پیدا کیا تھا، ان کے اندر جو اجتماعیت تھی، ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہم سب جانتے ہیں، جنگ صفین کے موقع پر جو خلفشار ہوا تھا، جو دشمنوں کی طرف سے جو چنگاریاں لگائی گئی تھی، بھڑکائی گئی تھی،
اور اس کے نتیجے میں جو انتشار ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا، اسی اختلاف سے میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، اسی انتشار اور اختلاف کو کے نتیجے میں دشمنوں نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، روم کے بادشاہ نے سوچا کہ فائدہ اٹھایا جائے، اور یہی موقع ہے اسی اختلاف کو سبب بنا کر اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر یہ کیا جائے کہ دشمنوں کے یعنی مسلمانوں کی صفوں میں اور انتشار پیدا کر دیا جائے اور ان کو کمزور کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ہماری جو کمزوری کا سبب ہے، یہ ریزن ہے، وجہ ہے، یہی ہمارے اندر ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، اختلاف و انتشار اور فساد نے جنم لے لیا ہے۔ چنانچہ روم کے بادشاہ نے لکھا حضرت امیر معاویہ کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں، حضرت علی کے خلاف ہم فوج بھیج رہے ہیں، وہ ان کی فوج سے لڑے گی، ہمارا لشکر ان کے لشکر سے لڑے گا، انہیں کمزور کر دے گا اور تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں ایسے حروف۔ کہا تھا اے روم کتے سن لے، اگر تو حضرت علی میرے بھائی حضرت علی کے خلاف اگر فوج بھیجے گا، وہ فوج بعد میں حضرت علی سے لڑے گی، پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور یاد رکھو اس فوج میں جو حضرت علی کے ساتھ لڑے گی میں اس فوج کا ادنا سپاہی بن کر لڑوں۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ، یہ اتحاد و اتفاق، یہ اجتماعیت، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے۔ چلو میں کمزور نہیں کر پا رہا ہوں، میں اسے نیچا نہیں دکھا پا رہا ہوں، ایسا کرو تم حملہ کرو، وہ کمزور ہو جائے گا، بعد میں حملہ کروں گا۔ اسی سوچ نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، اسی سوچ نے ہمیں لنگڑا اور لولا کر دیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ یرموک جو فتح مکہ سے 1 سال کے بعد 9 ہجری میں جو واقع ہوا، ہم جانتے ہیں جو غزوہ واقع ہوا اس میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں 3 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، وہ حضرت مرارہ بن کعب بن مالک، اور اسی طرح سے مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، یہ 3 اشخاص تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ سستی کی بنا پر، ایسا نہیں کہ جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، ایسا نہیں کہ نبی سے محبت نہیں تھی، ایسا نہیں کہ جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے تھے، سستی اور کاہلی غفلت کی بنا پر انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ یہ سارے واقعات ہم برابر سنتے آتے ہیں، صرف اشارہ مقصود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس شاہ غسان کے بادشاہ نے یہ مراسلہ بھیجا، یہ پیغام بھیجا، دیکھو تم تو اتنے اچھے آدمی ہو، شریف آدمی ہو، تمہارا بائیکاٹ تو کسی طور پر نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری آہو بھگت کریں گے، تمہارے دوست نے تمہاری قدر نہیں کی، تم تو بہت قدردانی کے قابل ہو، تمہاری قدر ہونی چاہیے، یہ کیا تمہاری ایک غلطی پر لوگوں نے تم سے تعلق ہی توڑ دیا، آؤ ہمارے پاس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور جو پیغام بھیجا تھا اس کو تنور میں ڈال دیا، چولہے میں جلا دیا، اور کہا کہ اس دن سے زیادہ برا دن میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جذبہ۔ ہم اور آپ ہوتے اگر ہمیں کسی جماعت سے، کسی جماعت سے، کسی تنظیم سے اگر نکال دیا جائے، اگر برخاست کر دیا جائے، یا استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا جائے، یا اسی طرح سے ہمیں کسی اور بہانے سے اگر الگ کر دیا جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کہیں سے ہمارے لیے آفر آئے فوراً ہم چلے جاتے ہیں، اور چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر جاتے ہیں، خود بلایا نہیں جاتا، ہم خود جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، سمجھ لیجئے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد جاتے، نماز پڑھتے، کسی سلام کرتے، سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے؟ جب ہمارے لوگ ہم سے منہ پھیر رہے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں، ہمارا تصور تو یہی ہوتا ہے، ہمارا کانسیپٹ تو یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کیا، چاہتے شاہ غسان کے پاس چلے جاتے، روم کے بادشاہ کے پاس چلے جاتے، وزارت لے سکتے تھے، وہاں پر اچھے عہدے اور منصب لے سکتے تھے، اور کچھ بھی کر سکتے تھے، وہاں پر ان کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے تھے، اور ان کے جتنے راز کی باتیں تھی تمام رازوں کو وہ کھول سکتے تھے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا؟ ہماری طرح نہیں کہ ہم ہاں ٹھیک ہے، بلکہ اگر کوئی نہیں بلا رہا ہے ہم ہی الگ ہو جاتے ہیں، 1.5 انچ کی مسجد ہم ہی بنا لیتے ہیں، ہماری ایک الگ تنظیم ہو جائے گی، ہماری ایک جماعت الگ سے ہو جائے گی، ہماری جمعیت ہو جائے گی، ہمارے پاس بھی تو دوسرے لوگ ہیں،
ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی قوم سے، ملت سے، جماعت سے، جمعیت سے، تنظیم سے الگ ہو کر تم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کچھ قربانیاں دینی پڑی، ہو سکتا ہے کچھ آزمائشیں آئیں گی، کچھ امتحانات آئیں گے، ان امتحان کا مقابلہ کرنا، فیس کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایسے سپہ سالار ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے جنگ نہیں ہاری، اور اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ کبھی بھی جنگ نہیں ہاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سبب ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا، امیر بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے تصور سے، اگر ہمارے نظریے سے، ہماری فکر سے دیکھیں تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی غلطی نہیں ان کی نظر میں، یا ہماری نظر میں بھی نہیں۔ جو بھی جنگ لڑتے، جنگ میں جیتتے اور دشمنوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا۔ کیا چاہیے تھا؟ ہم الگ پارٹی بنا لیتے ہیں، ہم الگ جماعت بنا لیتے ہیں، ہم اپنی فوج الگ کر لیتے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں صرف ان کے ساتھ لڑتے رہے، یہ نہیں ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ سپاہی کے طور پر لڑتے رہے، ادنا سپاہی بن کر، بلکہ ان کو مشورے بھی دیتے رہے، اور جہاں پر جو مسلمانوں کے لیے جو چیزیں طاقتور ہو سکتی تھی، جو مفید ہو سکتی تھی، جو سود مند ہو سکتی تھی، ان تمام کا مشورہ بھی حضرت خالد بن ولید دیتے رہے۔ کبھی بھی وہ الگ نہیں ہوئے کہ میں تو اچھا کام کر رہا تھا، میں تو جماعت میں تھا، میں تو جمعیت میں تھا، میں تو ترقی دلا رہا تھا، مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے معزول کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کبھی انہوں نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ چند واقعات ہیں، چند نمونے ہیں، ہمارے لیے ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت کی طاقت ہوتی ہے، اجتماعیت کی اہمیت ہوتی ہے، اور اجتماعیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، ہمیں الگ کر دیا جائے، ہمیں نظر انداز کر دیا جائے، ہمارے بارے میں نہ سوچا جائے، ہمارا ذکر نہ کیا جائے، ہماری خدمت کے تذکرے نہ ہو، ہمیں عہدہ اور منصب سے دور رکھا جائے، اس کے باوجود بھی ہم خدمت کریں گے، اور خدمت یہ رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہی جذبہ ہو تو انشاءاللہ العزیز ہماری صفوں میں کبھی بھی خلفشار نہیں ہوگا، کبھی بھی ہماری جمعیت یا ہماری جماعت کبھی بھی فساد اور بگاڑ کی طرف نہیں جائے گی، کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، یہی اتحاد ہمیں ترقی دلاتا ہے، یہی اجتماعیت ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، اسی کو ہمیں بچانا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، یا اسی طرح سے دنیاوی مثال، سیاست وغیرہ سے ہم دور رہتے ہیں، لیکن اس اتحاد اور اتفاق کو سمجھنے کے لیے یہ ہم ایک مثال دے سکتے ہیں کہ دیکھیے، آج سے ماضی قریب میں، ابھی بہت زیادہ دور نہیں، چند سال پہلے ہی ہماری کیا اہمیت تھی، یہ دیکھیے۔ ہر کوئی ہمیں رجھانے کی کوشش کرتا تھا، ہر کوئی کم از کم ووٹنگ کے ٹائم پہ، الیکشن کے ٹائم پہ، انتخابات کے ٹائم پر سب پر ٹوپی لگا لیتا تھا، ہمارے گھروں کی طرف آتا تھا، ہماری تنظیموں سے، جماعتوں سے، جمعیتوں سے ملتا تھا، اور کچھ باتیں ایسی کیا کرتا تھا۔ خیر، وہ کرنے کے کام اور دکھانے کے کام کچھ ہوتے ہیں، کرنے کے اور کہنے کے کچھ ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ علی اعلان نہیں کہتا تھا کوئی کہ مسلمانوں کے ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے دیکھیے، اب علی اعلان لوگ کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انہوں نے جتایا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ہماری صفوں میں جو خلفشار ہوا ہے، جو اختلاف ہوا ہے، جو انتشار ہوا ہے، اسی بنا پر آج کہیں الیکشن ہوتا ہے، 2 پارٹیاں بنتی ہے، 4 پارٹیاں بنتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ چلو اس کو ووٹ دینا ہے۔ اب مخالف پارٹی نے کیا کیا؟ دوسرے پارٹی کو پیسے دے کر کے اس کے مسلمان امیدوار کھڑے کر دیے، کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے۔ یہ پھر نہ ہوا تو آزاد جو امیدوار ہیں ان کو کھڑی کر کے، جہاں سے ایک مسلمان جیت سکتا تھا، جہاں سے ایک مسلمان کو کامیابی مل سکتی تھی، لیکن اب کیا 10 آزاد امیدوار کو کھڑا کر دیا پیسے دے کر کے۔ اور ہم مسلمانوں میں سے بھی ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو ٹکٹ مل گیا ہے، ہمیں تو نیتا بنا دیا گیا ہے، ہمیں تو یہ عہدہ مل گیا ہے، وہ عہدہ مل گیا، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک مسلمان نہیں جیتا، کوئی بات نہیں، میں تو نیتا بن گیا نا،
میں تو لوگوں کا چہرہ بن گیا نا. اب وہاں پر ایک مسلمان جہاں جیت سکتا تھا وہاں 10 مسلمان کھڑے ہو کر کے خوش و خرم ہو کر کے, اور دوسرے مسلمان میں ان کا کوئی ان کا ساتھ دے رہا, 10 لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ابھی کسی کی ضرورت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ جو تھا وہ ایک مسلمان کو جتانے کے لیے کافی تھا, لیکن 10 جگہ بٹنے کی وجہ سے ایک مسلمان نہیں بلکہ سارے مسلمان وہاں پر ہار جاتے ہیں اور مخالف پارٹی جیت جاتی. صرف سیاست سے یا سیاسی مثال دینے کا بس ایک سبق ہے, یہ ایک ہمارا مقصد ہے کہ وہ یہ کہ ہم دنیاوی مثال کے ذریعے بھی سمجھیں کہ ہم اتحاد کے ذریعے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. آج علی الاعلان یہ کہتی ہے پارٹیاں کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں. جب ہمارے ووٹ سے وہ جیتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ پارٹیاں کام کریں گی؟ اور ہم پھر واویلا مچاتے ہیں, آوازیں لگاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ ہم نے جب کام کرنا تھا اتحاد کا, اتفاق کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ جب چلنا تھا, قدم سے قدم ملا کر کے ہم نے اپنی صفوں میں خلفشار مچا دیا ہے. آخری بات یہ کہ جو اتحاد ہو, اتفاق ہو, ہمارے درمیان جو اتحاد و اتفاق کی بات کہی جاتی ہے یا نعرہ لگایا جاتا ہے 2 طریقوں سے. ایک یہ کہ چلو کوئی بات نہیں, سب اپنے اپنے طریقے پر رہو, ایک ساتھ جمع ہو جاؤ, بس اتحاد ہو جائے, ہم متحد ہو جائیں, ہم متفق ہو جائیں, لیکن اپنے اپنے طریقے پر رہو, اپنے اپنے مسلک پر رہو. اور کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. تو دیکھیے یہ طریقہ بھی غلط ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ہر کوئی الگ الگ رسیوں کو تھامنے کی کوشش کرے. جو مضبوط رسی ہے اس کو کون تھامے گا؟ یہ وہ رسی تو کمزور پڑ جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے جس کے ذریعے بھی اتحاد ناممکن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا عقیدہ الگ ہو, آپ کا طریقہ الگ ہو, آپ کے اعمال الگ ہوں, آپ کی صفیں الگ ہوں, آپ کے نظریات الگ ہوں, آپ کے افکار الگ ہوں, سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آؤ ہماری تنظیم میں آ جاؤ, آؤ ہمارے مسلک میں آ جاؤ, یا آؤ ہماری جمعیت سے جڑ جاؤ, یا آؤ ہماری جمعیت سے جڑ جاؤ. سب اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. کون یہ پسند کرے گا کہ میں اپنی جمعیت کو چھوڑ کر کے دوسری جمعیت کو ترقی دلاؤں؟ کون یہ پسند کرے گا, کون یہ چاہے گا کہ ہماری تنظیم کمزور پڑ جائے, دوسری تنظیم مضبوط ہو جائے؟ کوئی نہیں. تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے, اور اسی کے ذریعے سے اتحاد ممکن ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا مانے وہی. سب کوئی, ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ دے, اپنی اپنی تنظیم کو, اپنی اپنی تنظیم کا جو معیار ہے, جو اصول ہے, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک بنیاد پر قائم ہو جائے, جس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تھا. سب کو صحابہ کرام جس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے, جس اتحاد کو انہوں نے اپنایا تھا, جس پلیٹ فارم کو اپنایا تھا, اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کتاب و سنت, قرآن و حدیث. اور اسی پر جمع ہو جائے. ہمارا بھی نہیں, آپ کا بھی نہیں, ہماری فکر بھی نہیں, آپ کی فکر بھی نہیں, آپ کا نظریہ بھی نہیں, ہمارا نظریہ بھی نہیں. نظریہ وہ ہوگا, وہ افکار ہوں گے, وہ نظریات ہوں گے جو قرآن و حدیث سے مستنبط صحابہ کرام نے سمجھا ہے. اسی نظریے پر ہمیں قائم ہونا چاہیے, اسی نظریے پر ہمیں سب کو جمع ہونا چاہیے. اسی نظریے پر اگر ہم جمع ہوں گے تب جا کر کے متحد ہوں گے, متفق ہوں گے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. یا منتشر ہو تو بدل ڈالو, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا. تو دیکھیے اگر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم رہیں اور اتحاد و اتفاق کے اصول کو بھی اپنائیں, صرف اتحاد و اتفاق اجتماعیت کے نعرے سے نہیں بلکہ ان کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر جمع ہو تو انشاءاللہ العزیز ہماری تنظیم بھی آگے بڑھے گی, ہماری قوم بھی آگے بڑھے گی. ہمارے جو کام ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے, یا ایک دوسرے کی تنظیم کو نیچے دکھانے کے لیے, یا ایک دوسرے کی ناک کٹانے کے لیے, یا ایک دوسرے کو غم میں دیکھ کر خوشی محسوس کرنے والا جو ماحول ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگا. کیونکہ ہماری قوم کے بارے میں, ہمارے درد کے بارے میں, ہمارے غم کے بارے میں, ہماری خوشی کے بارے میں یہ اصول ہونا چاہیے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے. دیوار جس طرح سے ایک دوسرے اینٹ کے ساتھ جڑنے کے بعد یہ دیوار بنتی ہے, ہمیں اگر مضبوط دیوار بننا ہے تو ایک دوسرے کے غموں
غم و دکھ کو سمجھنا ہوگا، غم و درد کو سمجھنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ ایسا ہمیں ہونا چاہیے اور ایسا بن جانا چاہیے، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو ایسا بن جانا چاہیے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو دوسرا تکلیف محسوس کرے، دوسرا درد محسوس کرے، جس طرح سے ہمارے کسی پارٹ کو، کسی عضو کو، کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو یہ نہیں، پیر یہ نہیں کہتا کہ جاؤ تمہیں درد ہے تم سمجھو، میں کیوں چل کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ ہاتھ نہیں کہتا بھوک تو پیٹ تمہیں لگی ہے تم اپنا سمجھو، نہیں، ہاتھ اور پیر سب مل کر کام کرتے ہیں اور پھر یہ لقمہ بنا کر کے ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے۔ منہ یہ نہیں انکار نہیں کرتا کہ پیٹ تو بھوک کو لگی ہے، میں کیوں تھکوں، میں کیوں چباؤں۔ دانت یہ نہیں کہتا، زبان یہ نہیں کہتی، ہر کوئی اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور سب مل کر کے اس پیٹ کی بھوک کو مٹاتے ہیں، سب مل کر کے پیٹ کی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اگر کوئی تکلیف اور مصیبت میں ہے ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، جیسا کہ صحابہ کرام کے واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں تھے۔ اگر یہی اصول کو ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت بھی، ہماری صفیں بھی متحد ہوں گی اور اسی طرح سے متفق ہوں گی اور اسی طرح سے اجتماعیت ہمارے اندر رہے گی۔ اور جب یہ اجتماعیت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر بڑے سے بڑے شیر کو بھی ہم بھگا سکتے ہیں اور اسی طرح سے چیت کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑے کام بھی ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو انتشار سے، خلفشار سے اور اسی طرح سے اختلاف سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنے اندر اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جہاں کہیں مصیبت زدہ ان کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ رب العالمین جن کی جو اولادوں سے محروم ہے رب العالمین ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ ہم سب کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہ کر اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر رب العالمین کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما، اور مرتے وقت زباں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔